فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں سے شروع کی 3 آیتیں یعنی الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ 3 آیتوں کے تعلق سے کچھ تفسیری وضاحت آپ نے سماعت کی۔ آج انشاءاللہ عز و جل چوتھی آیت یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تعلق سے کچھ تفسیری وضاحت پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی جب تفسیر بیان کی جاتی ہے تو ایک آیت کا دوسری آیت سے کیا ربط ہے اس کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم نے 3 آیتوں کی تفسیر کی اور اس کی وضاحت بیان کی تو اب چوتھی آیت کا پہلے 3 آیتوں سے کس طرح کا ربط ہے، اس کا کیا تعلق ہے، اس بات کو سماعت کر لیجئے۔ سورہ فاتحہ میں جو اسلوب اختیار کیا گیا، جو انداز اختیار کیا گیا، وہ کچھ گرامر کی لینگویج میں اگر کہا جائے تو اس طریقے سے ہے کہ پہلے ہی پرسن یعنی صیغہ غائب کے ذریعے سے فرمایا گیا الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ جو بیان ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کے نام ذاتی یعنی لفظ اللہ کے ذریعے اللہ کا تعارف پیش کیا گیا اور اس کی 4 بڑی بڑی صفات کا ذکر کیا گیا۔ پہلی صفت کہ وہ رب العالمین ہیں، دوسری صفت بیان کی گئی اور اسی میں تیسری صفت کہ وہ رحمان اور رحیم ہیں، اور چوتھی صفت بیان کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ وہ مالک یوم الدین یعنی حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے۔ یہ جو بیان کیا گیا اس کا انداز جو ہے وہ صیغہ غائب کے ذریعے رکھا گیا۔ اب اس کے بعد جو چوتھی آیت ہے اس میں ڈائریکٹ یہ انداز اختیار کیا گیا کہ گویا کہ ایک انسان اپنے رب سے خطاب کر رہا ہو، بات کر رہا ہو۔ اسی کو یو پرسن یا صیغہ خطاب یا حاضر کا صیغہ کہا جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اچانک غائب کے صیغے سے التفات کر کے اعراض کر کے حاضر کا صیغہ کیوں بیان کر دیا گیا؟ یعنی جب بات چل رہی تھی وہ کے ذریعے سے کہ اللہ وہ ہے جو رب العالمین ہے، اللہ وہ ہے جو رحمان الرحیم ہے، اللہ وہ ہے جو مالک یوم الدین ہے، تو پھر آگے آنا چاہیے کہ ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ یا عربی زبان میں غائب کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن اس انداز کو یہاں پر چھوڑ دیا گیا اور ڈائریکٹ یہ انداز اختیار کیا گیا کہ وہ کے ذریعے سے تو کا صیغہ لایا گیا اور فرمایا گیا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو غائب سے حاضر کی طرف التفات کیوں کیا گیا؟ علماء اکرام اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ مومن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کا توجہ کے ساتھ غور و فکر کرتے ہوئے ذکر کرتا چلا جاتا ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، وہ جو رحمان و رحیم ہے، وہ جو حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے، تو اللہ کی ان صفات کو ذکر کرنے کی وجہ سے ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کر لیتا ہے، اور اتنی نزدیکی حاصل کر لیتا ہے کہ ابھی تک جس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر وہ برہان کے ذریعے، دلائل کے ذریعے کر رہا تھا کہ اللہ وہ ہے جو رب العالمین ہے، اللہ وہ ہے جو رحمان الرحیم ہے، اللہ وہ ہے جو حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے، یہ دلائل کے ذریعے ابھی اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو رہی تھی، صفات کے ذریعے اللہ کی اس کو معرفت حاصل ہو رہی تھی، تو اب وہ برہان کی منزل سے آگے بڑھتا ہوا عیان یعنی مشاہدے کے میدان میں آ گیا۔ گویا کہ
اب وہ قربت کی ایسی منزل پر فائز ہو گیا کہ جہاں سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈائریکٹ خطاب کر سکے۔ اس کے اندر یہ طاقت اور یہ قوت آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی صفات کا ذکر کرنے کی وجہ سے اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ گویا کہ اسے اللہ کی نزدیکی حاصل ہو گئی، اور اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کلام کر رہا ہے، گویا خطاب کر رہا ہے، عرضی لگا رہا ہے، اور عرضی لگاتے ہوئے گویا کہ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اے وہ رب، اے وہ ذات جس کی شان یہ ہے کہ رب العالمین ہے، جس کی شان یہ ہے کہ رحمان الرحیم ہے، جس کی شان یہ ہے روز جزا کا مالک ہے، تو ہی اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے۔ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ شروع کے یہ جو 4 صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، 4 بڑی صفات، یہ اصل میں دلیل ہے آگے کے دعوے کے لیے۔ یعنی کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل سے خالی نہیں ہوتا۔ آپ کسی بھی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی کہے کہ ابھی دن موجود ہے تو اس سے دلیل مانگی جائے تو کہیں گے اس لیے کہ سورج نکل چکا ہے، سورج نکلنا دن کے وجود کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ آگے دعویٰ کیا گیا کہ ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھے ہی عبادت سے خاص کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ جب ایک بندہ مومن یہ دعویٰ کرتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل کے طور پر پہلے ہی صفات کا ذکر کیا گیا اور اس طریقے سے سمجھایا گیا کہ محمود ہونا اور معبود ہونا 2 الگ الگ چیز ہے۔ محمود ہونا سے مراد وہ ذات جس کی تعریف کی جائے، اور معبود ہونے سے مراد وہ ذات جس کی عبادت و بندگی کی جائے۔ محمود ہونا یہ کم درجے کی شان ہے، یا یوں سمجھیے کہ محمود ہونا اس سے بڑھ کر کے معبود ہونا ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی محمود صرف اللہ ہے، تعریف صرف اللہ کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، کوئی اور رب العالمین ہے ہی نہیں۔ وہ رحمان الرحیم ہے، اس کے علاوہ کوئی رحمان الرحیم ہے ہی نہیں جس شان سے وہ رحمت فرماتا ہے۔ وہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا صرف وہی مالک ہے۔ تو جب ان صفات کے ذریعے سے یہ بیان کیا گیا کہ جس کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہو وہی مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی حمد کی جائے، اس کے علاوہ کوئی حمد کا مستحق نہیں، تو فرمایا گیا کہ جو ذات کی یہ شان ہے کہ وہ محمود ہے، اس کے سوا کوئی محمود نہیں، تو جس کے سوا کوئی محمود نہیں ہو سکتا، جس کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہو سکتی جس کی تعریف کی جائے، تو اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ تعریف اور عبادت میں اہم اور بڑا کام عبادت کرنا ہے، تعریف کرنا اس سے چھوٹا کام ہے۔ تو جب اس چھوٹے سے کام کا بھی کوئی مستحق نہیں ہے، یعنی کوئی دنیا میں اللہ کے سوا ہے ہی نہیں جس کی اس طرح تعریف کی جائے جسے محمود مطلق مانا جائے، تو جب اللہ کے سوا کوئی محمود نہیں ہو سکتا تو اس سے جو بڑا رتبہ ہے، اس سے جو بڑا عہدہ ہے یعنی معبود ہونا، وہ اللہ کے سوا کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ یہ جو آگے دعویٰ بیان کیا گیا کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے لیے گزشتہ جو 3 آیتیں ہیں وہ دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ گرامر کے اعتبار سے عربی زبان میں آبجیکٹ کو پہلے بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور بعد میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن جب کسی عبارت میں، کسی سینٹنس میں آبجیکٹ کو بجائے بعد کے پہلے بیان کیا جائے تو میننگ کے اعتبار سے کچھ فرق ہوتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر عربی زبان میں کوئی یوں کہے کہ اکل زید تفاحا، زید نے سیب کھایا، اس میں زید سبجیکٹ ہے اور تفاح یعنی جو جس کا معنی ایپل ہے وہ آبجیکٹ ہے۔ اس کو بعد میں بیان کیا گیا جہاں بیان کرنا چاہیے، اس کا نارمل ترجمہ ہوگا کہ زید نے سیب کھایا۔ لیکن اگر تفاحن کو مقدم کر دیا جائے اور پہلے بیان کر دیا جائے اور یوں کہا جائے کہ التفاح اکل زید، تو معنی ہوگا زید نے سیب ہی کو کھایا۔ اب ہی کا معنی پیدا ہو جائے گا، حصر کا معنی پیدا ہو جائے گا، جس کو اونلی کہا جاتا ہے، صرف کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر قرآن پاک میں یوں فرمایا جاتا نعبدک، یعنی اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس میں حصر کا معنی پیدا نہیں ہوتا، لیکن جب اس کو یوں بیان کیا گیا ایاک نعبد،
اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اب حصر کا معنی پیدا ہو گیا کہ مفعول بہ کو یعنی آبجیکٹ کو پہلے لانے کا یہ مطلب ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ نخصک بالعبادہ، ہم تجھے ہی عبادت کے ساتھ خاص کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو حصر کے معنی کا فائدہ پہنچانے کے لیے مفعول بہ کو یعنی آبجیکٹ کو یہاں پہلے بیان کیا گیا۔ ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی۔ دوسری وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ آبجیکٹ یعنی ایاک، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہاں تیری سے مراد چونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے مقدم ہے، یعنی جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا تب بھی وہ رہے گا۔ تو اصل میں مقدم حقیقی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، سب سے پہلے ہونا یہ اس کی شان ہے۔ تو اس کی ذات کی مناسبت کی وجہ سے اس کے لیے جو آبجیکٹ لایا گیا یعنی ضمیر خطاب لایا گیا، اس کو مقدم کیا گیا۔ ایک اور بڑی خوبصورت تیسری وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اس میں سب سے پہلے فرمایا گیا کہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس کی ایک خوبصورت وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے رب کی طرف متوجہ نہ ہو، یعنی دنیا سے، دنیا پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ نہ ہو، بلکہ اس کی توجہ کی شان یہ ہو کہ وہ پہلے توجہ کا پوائنٹ، توجہ کا مرکز رب تبارک و تعالیٰ کو بنائے، اپنے معبود کو بنائے، کہ پہلے رب کی طرف توجہ، پھر وہاں سے اپنے آپ کی طرف توجہ، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آئے، اعلیٰ سے ادنا کی طرف سیر کرے کہ اے اللہ پہلے تیرا ذکر کریں گے، پہلے تیرا نام لیں گے، اور تیری طرف توجہ کرتے ہوئے پوری دنیا کی طرف توجہ کریں گے۔ یعنی انسان بندہ مومن کی توجہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جائے، اس لیے فرمایا گیا ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، یہ نہیں فرمایا گیا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کہ رب کی طرف سے توجہ عبادت کی طرف آئے، عبادت کی طرف سے توجہ معبود کی طرف نہ جائے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک قول اور حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قول کے درمیان علماء نے افضلیت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے دشمنوں سے حفاظت کے لیے ایک غار میں پناہ لی تھی۔ اس غار میں جب آپ نے پناہ لی تو آپ کے جو ساتھی تھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ خوف لاحق تھا کہ کہیں دشمن ہم تک نہ پہنچ جائے۔ اس خوف سے ان کو نجات دلانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جو کلام فرمایا اس کو قرآن پاک میں نقل کیا۔ آپ کا جملہ یہ تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ایک جملہ ہے، ان اللہ معنا، معنی ہوگا کہ اے ابوبکر صدیق آپ فکر نہ کرو، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایک جملہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ہے کہ جب رات کے اندھیرے میں طوفان آیا، بارش آ رہی تھی اور راستہ ان کو دکھائی نہیں پڑ رہا تھا، ان کے ساتھ ان کی فیملی موجود تھی، تو انہوں نے اس وقت ایک جملہ اپنی فیملی کی تسلی کے لیے اور اپنے دل کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا، جس کو قرآن پاک میں نقل کیا، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھلا دے گا، یعنی جہاں مجھے جانا ہے، جس منزل تک جانا ہے اس کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ یہاں پہ یہ دو جملے الگ الگ ہے، ایک موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا جملہ ہے جس میں فرمایا میرے ساتھ میرا رب ہے، اور ادھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی عربی اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے میرے ساتھ کا لفظ بیان کیا کہ ان معی، بے شک میرے ساتھ، ربی میرا رب ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف یوں فرمایا ان اللہ، بے شک میرا رب، میرا اللہ، معنا ہمارے ساتھ ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ حبیب اور کلیم کے کلام میں ایک فرق ہے کہ کلیم یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے ساتھ ہونے کی بات کی تو پہلے انہوں نے اپنی طرف توجہ کی اور فرمایا کہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ، یعنی اپنا ذکر انہوں نے پہلے فرمایا، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اور جب حبیب نے اس بات کو ذکر کیا، اللہ کی معیت کو ذکر کیا، تو پہلے فرمایا اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، معنا
ہمارے ساتھ ہے، یعنی وتھ اس، ہمارے ساتھ ہے، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے بیان کیا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وتھ اس کو بعد میں بیان کیا، پہلے اللہ کا ذکر فرمایا۔ اس کو کہا جاتا ہے توجہ من الخالق الی الخلق، یعنی خالق کی طرف پہلے توجہ، بعد میں مخلوق کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اسلام بھی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں انسان رہے تو ہر معاملے میں وہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ رضائے الہی کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی رضا کس چیز میں ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام نہ کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہ کرے، دنیا میں جب تک زندہ رہے تو سارے معاملات میں وہ رب کی طرف توجہ کرے کہ اس معاملے میں رب کیا فرماتا ہے۔ اگر وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کما رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہا ہے، جو کچھ دنیا میں کر رہا ہے، سب میں ایک بندے مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے رب کی طرف توجہ کرے۔ یہ سکھا رہا ہے ہمیں ایاک نعبدو کا طرز خطاب۔ اس کے بعد ایاک نعبدو، جس کا اردو میں ترجمہ ہوگا اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یہ نعبدو کا جو لفظ ہے عربی زبان میں پریزنٹ اور فیوچر، یعنی حال اور مستقبل دونوں زمانے کو کور کرتا ہے، کیونکہ نعبدو کا صیغہ مضارع ہے، یعنی جس میں زمانہ حال اور زمانہ استقبال دونوں کا معنی ہے۔ تو اس کا اب مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اس میں غور کیجئے، عبادت کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، عبادت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ہم عبادت تو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ سب عبادت ہے، اللہ کو معبود مان کر کے اس کے لیے جو کچھ کیا جائے وہ سب عبادت ہے۔ تو عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو عبادت کی ایک ہے لغوی تعریف، لغت کے اعتبار سے اس کی ڈیفینیشن، اور ایک ہے اصطلاحی تعریف، یعنی علماء نے عبادت کا معنی کیا بیان کیا ہے۔ تو عبادت کا لغت میں معنی دو بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، انتہائی درجے کی عاجزی، تذلل، غایت تذلل۔ نمبر دو، اظہار عجز، یعنی عاجزی کو ظاہر کرنا۔ اور جب شریعت میں عبادت کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہاں عبادت سے مراد ہوتا ہے کسی کو اپنا معبود حقیقی مان کر کے اس کے سامنے عاجزی کی انتہا کرنا، کسی کو اپنا معبود حقیقی مان کر کے اس کے سامنے عاجزی کی انتہا کر دینا۔ یعنی ایک ہوتا عاجزی کرنا، کسی کے سامنے چھوٹا اپنے آپ کو کر لینا، کسی کے سامنے انکساری کرنا، اور ایک ہے اس میں انتہا کر دینا۔ اور انتہا یہ ہے کہ وہ انسان جو چاند پر جانے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ انسان جو دریاؤں پر حکمرانی کرتا ہے، وہ جب عاجزی کرتا ہے رب کے سامنے تو اس انسان کا جو سب سے بلند حصہ یعنی پیشانی ہے اس کو جھکا کر کے سب سے نچلے حصے یعنی زمین پر رکھ کر کے ایک بندہ مومن عاجزی کی انتہا کرتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے معبود، یہ تیرا بندہ تیرے سامنے عاجزی کی یہ انتہا کرتا ہے کہ تو نے میرا سب سے بلند ترین حصہ پیشانی کو بنایا ہے، میں تیری بارگاہ میں اسے سب سے نچلے ترین حصے پر رکھ کر کے عاجزی کی انتہا کرتا ہوں۔ تو عاجزی کی انتہا کرنا یا کسی کو معبود حقیقی مان کر کے عاجزی کو ظاہر کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوگا ایاک نعبدو کا کہ اے اللہ ہم تجھے معبود حقیقی سمجھتے ہوئے، ہم تجھے معبود حقیقی سمجھتے ہوئے تیرے سامنے ہمیشہ ہر حال میں عاجزی کی انتہا کرتے ہیں اور عاجزی کی انتہا کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ایاک نستعین، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، بلکہ بعض علماء نے اس کا یوں بھی ترجمہ کیا تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ عبادت کے بعد استعانت یعنی مدد چاہنے کا ذکر دو وجہ سے کیا گیا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب ایک بندے نے کہا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کرنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے آپ طہارت کے معاملات ادا کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، یہ آپ کے کنٹرول میں ہے، یعنی ظاہری طور پر یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ عبادت کا یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ عبادت دل سے کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، بالکل دھیان لگا کر کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کریں۔ یہ جو دلی معاملہ ہے، یہ اس میں خشوع پیدا کرنا، اس میں اخلاص پیدا کرنا،
اس میں للہیت پیدا کرنا اور اس عبادت کا دکھاوے اور ریاکاری سے ہر طرح کے بری باتوں سے خالی ہونا، پوری کی پوری عبادت آپ کی خالص اللہ کے لیے ہو، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے جب یہ کام ہوتا ہے تو فرمایا گیا کہ اے انسان تو عبادت تو کرتا ہے اللہ کی، تو دعویٰ تو کر رہا ہے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن اس دعوے میں تو سچا اس وقت ہوگا کہ اس عبادت میں بھی، عبادت درست کرنے کے لیے بھی تو اللہ ہی کی مدد لے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی بندہ ڈھنگ سے عبادت کر بھی لیتا ہے تو یہ اس کا اپنا کمال نہیں، اس نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ ہی کی مدد سے کی۔ تو گویا کہ دونوں طریقے سے بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ بندے پر اللہ کی توفیق ہوئی تو اس نے اللہ کی عبادت کی، اور اس کی مدد شامل حال رہی تو اس کی عبادت درست ہوئی۔ تو عبادت کی درستگی اس وقت ہوگی جب کہ آپ اپنی عبادت میں اللہ ہی سے مدد طلب کریں کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنے طور پر حاضر تو ہو گیا ہوں، لیکن اب اس کے آگے میری عبادت کو درست کرنا، میری عبادت کو مقبول فرمانا، میری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، یہ تیرا کام ہے، اس میں مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ تو یا تو عبادت کے بعد استعانت کا ذکر اس لیے ہے کہ عبادت میں بندہ اللہ کی مدد طلب کرے، یا یہ ایک الگ جملہ ہے، الگ سینٹنس ہے، اور اس میں عموم ہے، اس میں اطلاق ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی جیسے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اسی طریقے سے دنیا کے سارے معاملات میں ہماری مدد فرما۔ صرف عبادت میں نہیں، دنیا کے سارے معاملات میں، میں کماتا ہوں اس میں ہماری مدد فرما، میں رشتہ داری نبھاتا ہوں اچھے سے رشتہ داری نبھاؤں اس میں ہماری مدد فرما، میں کوئی کام کرتا ہوں اس میں ہماری مدد فرما۔ یعنی اب جو ہے یہاں پر مدد طلب کرنا کسی ایک چیز کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ نماز پڑھنے میں ہماری مدد فرما، بلکہ ہر معاملے میں جو ہے اللہ کی مدد درکار ہوگی بندے کو، یہ وہ اظہار کر رہا ہے کہ اے اللہ میں ہر کام میں تیری مدد چاہتا ہوں، تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور یہاں پہ نکتے کی بات علماء نے بیان فرمائی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی وی کے ذریعے سے ایک بندہ کہتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ایک بندہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس وقت اگر امام کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام صاحب اپنے لیے اور اپنے پیچھے تمام مقتدیوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں یہ بات ہو کہ ایک بندہ گھر کی تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اب اس وقت اس کو نعبدو کہنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کہنے کی کیا ضرورت ہے، وی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت تو میں کہنا چاہیے، آئی کہنا چاہیے۔ اگر عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نعبدو کی بجائے آبدو کہنا چاہیے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، کیونکہ ابھی تو وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے، ابھی تو جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو جب تنہا نماز پڑھے تو پھر ہم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کیوں نہیں کہتا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں؟ تو علماء نے اس کی وجہ بیان کی، چند وجہ بیان کی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اکیلا گھر میں نماز پڑھے تو بھی وہ اکیلا نہیں ہے، وہ ایک تو اس کی ذات ہے، اور دو وہ فرشتے ہیں جو ہمیشہ نگران کے طور پر اس کے دائیں اور بائیں کاندھے پر موجود ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے نگہبان دو فرشتے ہیں کرامن اور کاتبین، یعلمون ما تفعلون، یہ وہ سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو وہ سب کا یہ حساب و کتاب رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک بندہ اگر تنہا بھی ہے تو وہ تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ فرشتے ہیں۔ تو اس کے کہنے کا مطلب، ہم کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ میں انسان اور میرے ساتھ جو فرشتے ہیں یہ سب مل کر تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی ہے ہم کہنے کی کہ جب اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے بندہ حاضر ہوتا ہے تو وہ جب کہتا ہے نعبدو ایاک نعبدو، یعنی میں تیری عبادت نہیں کرتا بلکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہم کہہ کر وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ یہ جو میرا جسم ہے اور میرے جسم کا جو رواں ہے، میرے ہاتھ ہے،
میرے پیر ہے، میرا سر ہے، میرے جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں، یہ پارٹ مل کر کے، یہ ہر عضو مل کر کے اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ میری آنکھیں تیری عبادت کرتی ہے، میرے کان، میری زبان، میرا سر، یہاں تک کہ میرا باڈی، میرا جسم، یہ سب تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس طور پر وہ جمع کا خطاب، جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، یعنی وی کا لفظ استعمال کرتا ہے، ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ایک اور وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ایک گنہگار بندہ جب اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں اکیلے یعنی انفرادی طور پر پیش کرے تو اس کو دل میں یہ خیال رہے گا کہ پتہ نہیں میری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو، تو وہ اپنی عبادت کو نیک بندوں کی عبادت کے ضمن میں اس کے ماتحت کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے کہ یہ اچھی عبادتوں کے صدقے میں میری بری عبادت بھی، میری کم پائے کی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس لیے وہ یوں نہ کہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، بلکہ یوں کہے کہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، تو اے اللہ ہم میں جو نیک ہے اس کی عبادت کے صدقے میں مجھ برے کی بھی عبادت کو قبول فرما لے۔ تو اس طرح مختلف وجوہات اس کی بیان کی گئی ہے۔ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضرت جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، یہ ایک بار انسانی شکل میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور چند سوالات کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال ہوتا ہے، اخبرنی یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیے مل احسان، احسان کا کیا طریقہ ہے؟ احسان سے مراد عبادت کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ عبادت کرنے کا بہترین انداز کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ جب وہ اللہ کی عبادت کرے تو اس طرح دل اس کا مضبوط ہو، دل میں یہ خیال مضبوطی اس کے ساتھ پیدا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب اگر کسی کا دل اتنا پاورفل نہیں ہے کہ وہ یہ مضبوط خیال دل میں پیدا کر سکے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو حضور دوسرا اسٹیپ بیان فرماتے ہیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ خیال نہ کر سکو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو دل میں کم سے کم یہ خیال رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ سوچئے مذہب اسلام کا یہ کتنا خوبصورت پیغام ہے کہ ایک بندہ جب عبادت کرے تو وہ دل میں یہ خیال کرے، کم سے کم یہ خیال کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ محترم ناظرین، آپ غور کیجئے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت حاضر ہو، 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ حاضری دے، اور 5 مرتبہ میں بار بار وہ مثال کے طور پر ظہر کی نماز میں 12 رکعت پڑھی جاتی ہے، عصر کی نماز میں 8 رکعت پڑھی جاتی ہے، مغرب کی نماز میں 7 رکعت پڑھی جاتی ہے، عشاء کی نماز میں کل 17 رکعتیں پڑھی جاتی ہے، فجر کی نماز میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اب جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوگا اور وضو کر کے جانماز پر کھڑا ہو کر کے وہ نیت باندھے گا، اللہ اکبر، اب جیسی نیت باندھے گا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو جب یہ خیال پیدا ہوگا تو وہ کھڑا ہوگا تو دل میں خیال آ رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ رکوع میں جائے گا، سبحان ربی العظیم، دل میں خیال ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر سجدے میں جائے گا، دل میں خیال ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ بارش کا پانی لگاتار اگر کہیں پہ گرے، پانی بہت نرم چیز ہے، یہ کسی پتھر پر گرے پتھر کا کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک پتھر پر اگر کنٹینیو تسلسل کے ساتھ سلسلے وار وہ قطرہ گرتا رہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نل کے نیچے پتھر میں بھی جو ہے وہ گڑھا ہو جاتا ہے، پتھر میں بھی نشان پڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے عبادت کرے تو وہ بار بار یہ پریکٹس کرے، بار بار یہ خیال کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ پریکٹس، جب یہ مشق بار بار 24 گھنٹے میں وہ دہرائے گا، اب یہ 24 گھنٹہ 5 وقت نماز پڑھ کے جب وہ باہر آئے گا تو اگر وہ چور ہوگا تو چوری سے توبہ کر لے گا۔ کیوں
کیونکہ ابھی وہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اس نے پریکٹس کی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کسی چیز کو چرانا چاہے گا تو مشق موجود ہے، پریکٹس موجود ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے باز آ جائے گا۔ ایک شرابی آدمی ہے، اگر وہ 5 وقت اچھے سے نماز پڑھ لے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا ڈھنگ بیان کیا کہ تم یہ خیال کرو نماز پڑھتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب وہ شراب کی بوتل کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ ایک قاتل ہے جس کا کام مرڈر کرنا ہے، قتل کرنا ہے، اگر وہ ڈھنگ سے 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے اور دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب وہ کسی کا قتل کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا، بلکہ قتل کرنے سے وہ باز آ جائے گا، وہ توبہ کر لے گا، کیونکہ ابھی وہ بار بار پریکٹس کر کے آ رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت کا یہ فائدہ ہوگا کہ انسان خود سدھرے گا، اس کا گھر سدھرے گا، اس کا سماج سدھرے گا، اس کا شہر سدھرے گا، اور یہاں تک کہ ملک سدھرے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، آج آپ نے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کی۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کے بعد جو آیتیں بچی ہوئی ہے اس پر انشاءاللہ کچھ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیے FGN چینل۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔